اب لوگ جو غیر شرعی کام میلاد النبی پر کرتے ہیں ان کو بھی کنڈیم کرنا، ان کو بھی منع کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر 12 منزلہ کیک کاٹا جائے گا، 12 kg کا کیک کاٹا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خرافات ہیں۔ آپ تھوڑے سے پڑھے لکھے بھی ہیں تو آپ سرچ کیجئے، مجھے بھی پہلے معلوم نہیں تھا، لیکن کبھی رسول اللہ کی ولادت کا کیک ہم نے بھی نہیں کاٹا۔ کہ جو رومنز تھے، وہ رومنز میں یہ رواج تھا، ان کا یہ مذہبی شعار تھا کہ وہ جو عمر دینے کا دیوتا ہے، جب سال اپنی عمر کا پورا ہوتا تو وہ اس کی خوشنودی کے لیے کیک کے اوپر موم بتیاں جلاتے اور اس کو کاٹتے۔ یہ رومنز کے پیگنز، آپ اگر گوگل میں بھی آپ پیگنز کیک کٹنگ ہسٹری لکھ کے سرچ کر لیں تو آپ کو سارا ویکیپیڈیا بھی بتا دے گا، اور دیگر بھی کئی سائٹس پہ اس کے بارے میں اتھینٹک معلومات ہیں۔ تو یہ وہ پیگنز جو تھے، رومنز، وہ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کیک کاٹا کرتے تھے۔ یہ بھی برا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے اس طرح سے کیک کاٹیں، اور یہ کتنا برا ہو کہ ہم کفار کی رسم کو رسول اللہ کے یوم ولادت پر کریں۔ سوچنے کی بات ہے نا۔ لیکن ہمارے ہاں بڑے بڑے جو ہے وہ کیک بنائے جاتے ہیں، اور ان کو بڑے بڑے ٹائٹل والے لوگ جا کر ذبح کرتے ہیں کہ ہم حد کو کراس کر گئے۔ اس رد عمل کے طور پہ کہ جو عدم جواز کے لیے ادھر سے آ رہا تھا، ہم نے کہا اب تو ہم یہ بھی کریں گے۔ جس چیز کا رد عمل آیا ہم نے اس کو اور بڑھا دیا۔ اور اس پر طرفہ تماشا یہ ہے کہ کسی نے کیک پر نالین مصطفیٰ بنایا ہوا ہے، کسی نے کیک پر گنبد خضرا بنایا ہوا ہے، کسی نے کیک پر درود شریف لکھا ہوا ہے اور اس کو کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ گنبد خضرا ہے، اس پہ چھری چلا رہے ہیں، نالین مصطفیٰ ہے، اس پہ چھری چلا رہے ہیں، درود شریف لکھا ہوا ہے، اس پہ چھری چلا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو عاشق رسول کے ٹائٹل سے نیچے ماننے پر تیار نہیں۔ یہ وہ خرافات ہیں جو ہمارے اندر گر کر آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے عنوان سے۔ ڈھول بجائے جا رہے ہیں، جلوس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے، عورتیں بھی جلوس دیکھنے پہنچی ہوئی ہے، مرد بھی پہنچے ہوئے ہیں، عورتوں کو اپنے پردے کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ تو ایسے میں عورتوں کا یوں جانا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ ہم بیوی بچوں کو موٹر سائیکل پر لاتے ہیں، آؤ تمہیں لائٹیں دکھانے لے جائیں، جلوس دکھانے لے جائیں، اور اس بے پردگی کے ماحول میں اپنے اہل خانہ کو لے کر چلے جاتے ہیں، اور محسوس یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے تقاضوں کو روند کر کوئی جشن ولادت نہیں ہے۔ جشن ولادت وہی ہے کہ ہم میلاد بھی منائیں اور صاحب میلاد کو بھی منائیں۔ ہم میلاد منائیں اور صاحب میلاد کو ناراض کریں، یہ میلاد منانا نہیں ہے۔ میلاد منانا وہ ہے کہ ہم اس دن خوشی اور مسرت کا اظہار کریں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی ندامت کے آنسو بطور نذرانہ پیش کریں کہ یا رسول اللہ، آپ جو پیغام لے کر آئے تھے، ہم نکمے لوگ نہ اسے اپنا سکے نہ اسے پھیلا سکے۔ نہ ہم نے رسول اللہ کے پیغام کو اپنایا نہ ہم نے پھیلایا۔ کس قدر افسوس کا یہ مقام ہے۔ رسول اللہ کی آمد کی خوشی کا دن ہمارے لیے جہاں خوشی لے کر آتا ہے، وہاں ہمارے لیے احتساب کی گھنٹی بھی بجاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اتنے 100 سال ہو گئے،
اور تمہیں مسلمان کہلاتے ہوئے اتنے سال ہو گئے، ان کی آمد پر تم جشن مناتے ہو، یہ احتساب بھی کرو کہ رسول اللہ کے پیغام کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا لنگر کھائے جا رہے ہو، لیکن اپنے کھانے کو رسول اللہ کے پیغام کی طرح کیسے حلال کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نعرے لگا رہے ہو، لیکن اپنے من میں جھانک کر دیکھو کہ رسول اللہ کے پیغام کو کس قدر اپنا چکے ہو۔ اظہار مسرت ممنوع نہیں ہے، لیکن اس مسرت کی خوشی میں ہم اس چیز کو نہ بھول جائیں جو اس خوشی کا باعث ہے کہ ہمارا تن من دھن سارا کافرانہ روش میں لگا ہوا ہو اور ہم اپنے آپ کو محمدی سمجھنے اور محمدی کہلانے کے دعوے دار بنے ہوئے، اپنے اطوار کو صاحب میلاد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کرنا ہوگا۔ کسی کی بھی سالگرہ آتی ہے، اسے کوئی نہ کوئی گفٹ دیا جاتا ہے، ہم کسی ایک اچھے عمل کا رسول اللہ کی بارگاہ میں گفٹ پیش کر دیں، یہ ہم سے ہو نہیں پائے گا اور یہ ہم کریں گے نہیں، کیونکہ یہ کرنے کا کام ہے۔ ہم میلاد کے لیے چندہ دے دیں گے، ہم لائٹنگ کروا دیں گے، جھنڈے لگا دیں گے، لیکن رسول اللہ کی آمد کی خوشی میں ان کی ایک سنت نہیں اپنائیں گے کہ بھئی میرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، میرا چہرہ وہ ہے کہ جس کو حضور علیہ السلام نے دیکھ کر چہرہ پھیر لیا تھا۔ جب کیسر روم کے نمائندے آئے، رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیا۔ ہم یہ نہیں اپنائیں گے، ہم ویسے خوشی منا لیں گے، لیکن ہم اپنانے والا کام رسول اللہ کی آمد کا جو مقصد ہے اس کی طرف آنے کا کام تھوڑا ہمیں ڈیفیکلٹ معلوم ہوتا ہے، اس میں تھوڑا مشکل ہے۔ وہ کریں گے تو دوست کیا کہیں گے کہ یہ مولوی بن گیا ہے، بیگم کیا کہے گی، بھائی کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے، سر پہ ٹوپی رکھنے لگ گیا ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی آمد کے جو مقاصد ہیں وہ ہم سے فلفل نہیں ہوتے، ویسے ہم خوشی منا لیں گے۔ تو جو ویسی خوشی منانا ہے یہ رسمی طور پر رسول اللہ سے وابستگی ہے، عملی طور پر وابستگی نہیں ہے۔ رسول اللہ کی خوشی کس میں ہے کہ امتی عملاً ان کا ہو جائے، گلیوں میں نعرے مارتا پھرے اور عملاً حضور علیہ السلام کے ساتھ نہ ہو، اس میں رسول اللہ کی خوشی نہیں ہے۔